व्यूअर्स अभी हम बात करने जा रहे हैं बिजनेस ग्रोथ समिट के हवाले से। इसके क्या अगराज़ व मकासद हैं, इसके क्या फ़वाइद हैं, स्पेशली जब हम एंटरप्रेन्योर्स की बात करते हैं, बिजनेसमैन की बात करते हैं, और इस सबसे बढ़कर जो नौजवान हैं उनके लिए कि बिज़नेस ग्रोथ समिट जो है वो क्या मौक़े जो है वो लेकर आता है और ये कितना बेनिफिशियल जो है वो साबित हो सकता है, इसके डेट्स क्या हैं। वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस एंड वी आर हैविंग इन आवर शो फाउंडर हैं बिज़नेस ग्रोथ समिट के, सीईओ हैं DE मीडिया सॉल्यूशंस के, वकास खान इस वक्त हमारे साथ शो में मौजूद हैं। वकास साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। सबसे पहले ये बिज़नेस ग्रोथ समिट ये है क्या, बिकॉज एक आम आदमी इस टर्म से फेमिलियर नहीं है, और इसके डेट्स क्या हैं? अच्छा, बिज़नेस ग्रोथ समिट बेसिकली मेरा एक कॉन्सेप्ट था कि जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो न्यू स्टार्टअप्स हैं, इनको अपनी बिज़नेस को स्टार्ट करने में जो डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, लाइक मैं अगर अपनी एग्जांपल दूं तो जिस टाइम पे मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया तो बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो शायद अगर हम किसी की मेंटोरशिप के अंदर काम कर रहे होते तो शायद जो कुछ अर्सा बाद हम लोगों ने चीज़ें अचीव की हो हम पहले कर लेते। तो इसका बेसिकली मकसद ये है कि एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए, यंग स्टार्टअप्स आएँ, न्यू जो से एंटरप्रेन्योर्स हैं, न्यू बिजनेसेस को सामने लेकर आएँ और आकर जो एक हमारे पास एक्सपर्ट हैं, हमारे जो बिज़नेस कम्युनिटी के अंदर वो लोग बैठे हुए हैं जो एक टाइम गुजार चुके हैं, उनके सामने बैठें और बैठ के डिस्कस करें कि यार ये हमारी प्रॉब्लम्स हैं, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे सामने कामयाब तरीन शख्स हमेशा वो सामने आ रहा होता है जिसने अपनी लाइफ में बहुत सी ठोकरें खाई होती हैं, तो वो उसका एक्सपीरियंस है, उसके एक्सपीरियंस से हम सीख सकते हैं। तो वाई नॉट अगर हम कोई एक ऐसी कम्युनिटी क्रिएट कर दें कि जहाँ पर ये तमाम लोग आपस में इंटरेक्ट करें, इंटरेक्टिव सेशंस हो, कुछ पैनल डिस्कशंस हो जिससे ये लोग फ़ायदा ले सकें। तो बिज़नेस ग्रोथ समिट का बेसिकली मकसद ये है न्यू स्टार्टअप्स, बिज़नेस कम्युनिटी और जो बिज़नेस एक्सपर्ट्स हैं उनको आपस में मिलाना, उनको एक साथ बिठाना, अपने मामलात को डिस्कस करना, बेसिकली ये बिज़नेस ग्रोथ समिट का मकसद है। अच्छा देखें, एक तो इसके डेट्स क्या हैं, कब ये जो है बिज़नेस ग्रोथ समिट ये होने जा रहा है? अच्छा, हमने जो इसका फर्स्ट एडिशन किया था वो फरवरी 2024 में किया था। अभी हम इसका सेकंड एडिशन करने जा रहे हैं जो अक्टूबर फर्स्ट वीक में है। डेट इंशाल्लाह वेरी सून हम लोग अनाउंस कर देंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा डिस्कस करने का मकसद ये है कि हमारे पास जो पहले इनरोलमेंट्स थी बिज़नेस ग्रोथ समिट के फर्स्ट एडिशन में वो बहुत ज़्यादा थी, तो अभी हम उसको थोड़ा सा फ़िल्टर आउट करना चाह रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि हर वो पर्सन जिसकी ये नीड है, जो ये समझता है कि यार मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद ये हर्डल्स थी, इनके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, वो उसमें इंटरेस्ट रखता है, तो एक्चुअल जो इसकी कम्युनिटी है उसको एक साथ अलाइन करने के लिए हमने थोड़ा सा टाइम फ्रेम पहले से स्टार्ट किया है। तो इंशाल्लाह जैसे आपने डेट्स की बात की, अक्टूबर फर्स्ट वीक के अंदर हम ये बिज़नेस ग्रोथ समिट कंडक्ट करेंगे और इसकी डेट वेरी सून अनाउंस हो जाएंगी। अच्छा देखें, आपने जब फर्स्ट टाइम ये किया तो इसमें आपके साथ ऑन बोर्ड कौन कौन लोग थे, बिजनेस कम्युनिटी से कौन कौन लोग थे, जो एंटरप्रेन्योर्स आपके साथ रजिस्टर हुए उनको क्या इससे फ़ायदा हुआ, और उसके बाद आफ्टर कंडक्टिंग दैट बिजनेस ग्रोथ समिट हाउ वाज द रिस्पॉन्स, लोगों को इससे क्या फ़ायदा क्या हुआ, व्हाट दे गॉट आउट ऑफ इट? जी, अच्छा, इसमें हमारे साथ जैसे अपने बात की कौन कौन लोग शामिल थे, जिब्रान बशीर साहब शामिल थे, वेब एक्सेल से हमारे पास शहबाज सिद्दीक साहब शामिल थे, फिर उसके अलावा सैम अली दादा WCCI से शामिल थी, उसके अलावा और काफ़ी अच्छे नाम थे। अच्छे नाम से मुराद ये है जिनका मार्केट में करंट कोई ना कोई अच्छा बड़ा एक्सपीरियंस है और वो हमें आपको कुछ गाइड कर सकते हैं, ये लोग उसमें शामिल थे। अच्छा, अभी सेकंड चीज़ आपकी कि इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, बेनिफिट्स ये हो सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप एक न्यू स्टार्टअप हैं, ठीक है, या आपके पास कोई बिज़नेस आइडिया है, या आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं जहाँ पे आप फाइनल प्रोजेक्ट पे कोई नई चीज़ के बारे में जो है प्लान कर रहे हैं, कुछ नई इनोवेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, आप उन आइडियाज़ को डिस्कस नहीं कर पाते, आप उन आइडियाज़ को रिफाइन नहीं कर पाते। ठीक है, तो बिज़नेस ग्रोथ समिट में हम जो अब सेकंड एडिशन में लेकर आ रहे हैं, अगर आपके पास कोई आइडिया है तो इन्वेस्टर्स को भी अपने साथ अलाइन करेंगे कि उस आइडिया को वो सुने, उसको रिफाइन करें, करने के बाद अगर उन्हें लगता है कि यार यहाँ पर इस पर्सन को पुश किया जा सकता है, इसे अपलिफ्ट किया जा सकता है, ठीक है, तो वो आपके साथ एज ए इन्वेस्टमेंट प्लान भी कुछ चीज़ें शेयर कर सकते हैं। अच्छा देखिए, कोई इंडिविजुअल या कोई एंटरप्रेन्योर क्यों इस बिज़नेस ग्रोथ समिट का हिस्सा बने, उसको क्या फ़ायदा क्या होगा प्रैक्टिकली जब वो काम करेगा, बिज़नेस के मैदान में जाएगा? एक तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया कि जो जिस तरह से आपने अपनी एक एग्जांपल दी कि हमने बहुत सी चीज़ें बहुत लेट लर्न की, वो हमारी अगर कोई मेंटोरशिप होती तो वी कुड हैव लाइक डन इट और अचीव इट अर्लियर, लेकिन कोई आपके साथ आकर क्यों जुड़े, इस बिज़नेस ग्रोथ समिट का हिस्सा क्यों बने? देखिए, मैं आपको सबसे पहले अपनी लाइफ की एग्जांपल देता हूँ। मैंने जिस टाइम पे बिज़नेस स्टार्ट किया, ठीक है, तो मैंने आपको बताया बहुत सी हर्डल्स आई,
ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ایک ٹائم ایسا آیا مجھے لگا یہ بزنس کو بند کر دینا چاہیے, لیکن اس کے بعد کچھ معاملات اس قسم کے تھے کہ میں نے جوائنٹ وینچر, جو دنیا میں ٹوٹل ایک ماڈل بزنس کا چینج ہو چکا, لوگ آپس میں ملتے ہیں, بات کرتے ہیں, جے ویز کی طرف موو کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہاں سے آپ کی بزنس کی گروتھ زیادہ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو میں نے بھی بالکل ایسے ہی کیا, میں نے بہت سے لوگوں کو ساتھ الائن کیا, اپنے ساتھ جوائن کیا, اور انٹرنیشنل مارکیٹ تک میں نے الحمدللہ اپنی چیزوں کو جو ساتھ اپنی کمپنیز کو جا کے پریزنٹ کیا. اٹس اے گروپ آف کمپنیز, میں نے اپنی کمپنیز کو جا کے پریزنٹ کیا. اور اسی طرح سے اگر ایک کوئی ینگ انٹرپرینور ہے, نیو اسٹارٹ اپ ہے, وہ ہمارے ساتھ ڈسکس کرتا ہے کہ یار میں یہ کام اس طرح سے کرنا چاہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, تو ہو سکتا ہے کچھ انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے اس کو ہم اپلفٹ کر سکیں, جو کام وہ کرنا چاہ رہا ہے اس کو تھوڑا سا اسپیڈ اپ کرنے کے لیے کچھ آئیڈیاز کو ریفائن کر سکیں, ٹھیک ہے, اس نے جو مسٹیکس کی ہیں اس مسٹیکس کو ہم تھوڑا سا بہتر کر سکیں, یار یہ کام, یہ ٹریک آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے, سوٹیبل نہیں ہے, آپ ادھر سے اس سائڈ پہ موو کریں تو وہ زیادہ بہتر ہو سکتا ہے. تو اس قسم کی بہت سی ایکٹیویٹیز ہیں اس کے اندر. اور سب سے بڑی چیز جو میں بتانا چاہوں گا, جب بہت سی کمیونٹیز, جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ ایک بڑا ایونٹ ہوگا اور اس کے اندر بہت سی بزنس کمیونٹیز ہوں گی, آپس میں بات کریں گے, آپ کے کنیکشنز بلڈ ہوں گے, ٹھیک ہے. تو ہمیشہ سے یہ میں کہتا آیا ہوں کہ یار جو کام میں کرتا آ رہا ہوں اگر وہ آپ کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے, اسی طرح سے آپ کے کام میری ضرورت ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ہم کیوں نہ آپس میں مل کے ایگزیکٹلی آپس میں کولیبوریشن کریں, ٹھیک ہے, جس سے آپ کا بھی فائدہ ہو سکے اور میرا بھی فائدہ ہو سکے, اور منیمم ٹائم میں ہم میکسیمم بزنس کی اپروچ کر سکیں. اچھا دیکھیں, جب ہم لوکل اسٹارٹ اپس کی بات کرتے ہیں, اور ہمارے یہاں پر آج کل کووڈ کے بعد سے اسپیشلی انٹرپرینیورشپ پر, آن لائن بزنس پر, اسٹارٹ اپس پر بہت جو ہے وہ کام ہوا ہے. مقامی اسٹارٹ اپس کی اگر ہم بات کریں, واٹ ڈو یو تھنک ان کو اپرچونٹی پرووائڈ کرنا یہ کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں اپرچونٹی پرووائڈ کرنا بہت ضروری ہے. ہم اگر بات کرتے ہیں, آپ نے بالکل ٹھیک کرا, کووڈ کے بعد سے, ٹھیک ہے, تھوڑی سی اویئرنیس آئی, لوگوں نے فری لانسنگ کی طرف موو کیا, آن لائن بزنسز کی طرف موو کیا. اس سے پہلے یہ اویئرنیس نہیں تھی, ٹھیک ہے. ابھی کچھ یونیورسٹیز ایسی ہیں جو کیا کرتی ہیں, جو یونیورسٹیز کے فائنل پروجیکٹس ہوتی ہیں اس کے لیے جو ان سے ہیں کچھ پرسنس کو بلاتی ہیں, ٹھیک ہے, جو ایکسپرٹس ہیں ان کو بلاتی ہیں, ان کے آئیڈیاز کو سنتے ہیں, ٹھیک ہے. میں خود یونیورسٹیز کا پارٹ رہتا ہوں اور اس میں جو ان سے ہے ایز اے ایویلویٹر میں میری پارٹیسپیشن ہوتی ہے. تو یہ ایکٹیویٹیز اب ہونا شروع ہوئی ہیں, تو ہمیں ان ایکٹیویٹیز کو روکنا نہیں ہے, مزید بڑھانا ہے. تو بزنس گروتھ سمٹ بھی اسی قسم کی ایک ایکٹیویٹی ہے کہ جب آپ اپنا ایک پروجیکٹ لے کر یہاں پر آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, پورا پروجیکٹ پریزنٹ کر رہے ہیں, اب وہاں پر جن چیزوں کی ہمیں کمی لگتی ہے ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. فار ایگزامپل ینگ اسٹارٹ اپس کے لیے سب سے بڑی پرابلم انویسٹمنٹ ہے, ٹھیک ہے, آپ وہاں سے انویسٹمنٹ کلیکٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح سے ایک بہت بڑی چیز ہے کہ جس ٹائم پہ آپ مارکیٹ میں آتے ہیں, آپ کو سروائیو کرنے کے لیے آپ کو کچھ ایکسپیرینس ریکوائرڈ ہے, ٹھیک ہے, آپ کو مارکیٹ میں سروائیو کرنے کے لیے پروڈکٹ نالج, آپ کو سروسز, آپ کی ٹیم بلڈنگ, یہ تمام چیزیں ریکوائرڈ ہیں. تو بزنس گروتھ سمٹ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ جوائنٹ وینچر کر سکتے ہیں, انویسٹمنٹ کلیکٹ کر سکتے ہیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے آئیڈیاز کو بہتر طور پہ ریفائن کر سکتے ہیں اور ایگزیکیوشن کر سکتے ہیں. ایگزیکیوشن اتنی بڑی چیز ہے کہ ہم لوگ پلان کر لیتے ہیں. ہمارا سب سے بڑا جو پاکستان میں خاص طور پہ کہوں گا, ہم لوگ کیا سوچتے ہیں کہ ایکس وائی زی پرسن نے بزنس سٹارٹ کیا, ٹھیک ہے, یار یہ اچھا چل رہا ہے, مجھے بھی یہی کر لینا چاہیے, ٹھیک ہے, وہ اس کی طرف لگ جاتے ہیں, اس بزنس کو اپنا جو ہے وہ ماڈل پورا ایک بنا کے شروع کر دیتے ہیں, پھر فیل ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں, دوبارہ سے جاب کی طرف چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہمیں اس جو سا یہ ایک کمیونٹی ہے نا, یا یہ ایک کلچر چلتا آ رہا ہے, ہمیں اسے بریک کرنا ہے. ہمیں کیا کرنا ہے, ہم زیادہ تر فورس یہ کرتے ہیں کہ یار اگر آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے مجھے یہ کام کرنا چاہیے, تو سب سے پہلے دیکھیں آپ کی پرسنل سکلز اس میں انوالو ہوتی ہیں یا نہیں. اگر پرسنل سکلز نہیں ہوتی تو جو کام کرنا چاہ رہے ہیں بھائی اسے سیکھ لو, اس کا ایکسپیرینس کر لو, کہیں پہ جاب کر لو, ٹھیک ہے, تب اس کی ایگزیکیوشن کی طرف آپ لوگ جائیں. ہم لوگ ہمیشہ سے یہ چلتا آ رہا ہے کہ ایکس وائی زی پرسن کو دیکھا, یار یہ فلاں بندہ, وہ کوئی کزن ہے, دوست ہے, کوئی فرینڈس اینڈ فیملی میں سے کوئی پرسن نکل کے آیا, یار اس نے کام کیا, ٹھیک ہے, وہ اچھا چل رہا ہے, مجھے بھی یہ کر لینا چاہیے. تو اس کلچر کو ہمیں بریک کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر آپ کو آئیڈیاز بھی ملیں گے, نئی چیزیں ملیں گی. اور ہمیشہ آئیڈیا کو امپلیمنٹ کرنے سے پہلے آپ کو اچھے طرح سے اس کو پورا سوچنا چاہیے. آپ کو دیکھنا چاہیے کہ یار کہ یہ کام کرنے سے مجھے کیا بینیفٹس ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر کوئی نیگیٹیوٹی آپ کے سامنے آ رہی ہے یا کوئی نیگیٹو پوائنٹ آپ کے سامنے آ رہا ہے, اس کو اوور کم کیسے کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ تمام چیزیں ہیں. ایک یہ چیز کہ اگر کوئی بھی انٹرپرینور, ینگ انٹرپرینور, کوئی بزنس مین آپ کے ساتھ جڑنا چاہتا ہے, اس بزنس گروتھ سمٹ کا حصہ بننا چاہتے ہیں, ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو ایڈورٹائز دس سمٹ, اور اس کے لیے واٹ از گوئنگ ٹو بی دا پروسیجر فار رجسٹریشن؟ اچھا, ابھی ہم نے تھوڑا سا, آپ کا بڑا اچھا کویشچن ہے, اب ہم نے تھوڑا سا نا اس ٹرینڈ کو چینج کیا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا, میں نے تھوڑا سا ٹائم لیا ہے کہ 2-3 ماہ 4 ماہ ایٹ لیسٹ میں اس کے اوپر اچھی ایفرٹ کروں. اچھا, اس پہ میں نے کیا کیا, ہم ایک کیمپین لانچ کر رہے ہیں جس کے اوپر جو نیو اسٹارٹ اپس ہیں وہ ہمارے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اب ہم انڈیویجول 1-to-1 ہمارے آفس میں ان کی پینل ڈسکشنز ہوں گی, ٹھیک ہے, ہم ان کی انٹرویوز کریں گے, ہم ان کے آئیڈیاز کو مزید بہتر کریں گے, ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے, اور ان کو بزنس گروتھ سمٹ کے رجسٹریشن کے لیے ایلیجیبل قرار دیں گے, ٹھیک ہے. اس سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ کچھ نہ کچھ سیکھ لیں گے, ٹھیک ہے. سیکنڈ فائدہ یہ ہوگا کہ جو ہم بزنس گروتھ سمٹ کی آڈینس لے کر آ رہے ہیں وہ فلٹرڈ جو سی آڈینس ہوگی. اگر ہم انٹریکٹیو سیشن کے پاس جاتے ہیں تو وہ کویسچنز ہمارے سامنے آ رہے ہوں گے, تو ڈیفینیٹلی اگر میں پوچھتا ہوں تو آپ کا فائدہ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک تو ہم یہ کرنے جا رہے ہیں کہ ایک انڈیویجول لیول کے اوپر ہم نیو اسٹارٹ اپس کو اپنے آفس میں انوائٹ کریں گے, ان کی انٹرویوز ہوں گے اور ان کی ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کو چیک کریں گے اور ان کو اپنے ساتھ آن بورڈ کریں گے. سیکنڈ چیز ہم یہ کرنے جا رہے ہیں کہ ہم جیسے ہی چیزوں کو فلٹر کر لیں گے ہم ان کی سکسیس سٹوریز کو اپنے پیج کے اوپر لے کر آئیں گے, ٹھیک ہے. لائک پوڈ کاسٹ یا ایک شارٹ انٹرویوز کی فارم کے اندر ہم ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے, جس سے پتہ لگے کہ ان کی ایفرٹس کیا ہیں, ٹھیک ہے, وہ آگے کیا کرنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور آنے والے ٹائم کے اندر ان سے پاکستان کو یا ہماری اکانومی کو یا آنے والے جو ان سے ہیں ہماری جو ان سے ینگ جنریشنز ان کو کیا فائدے ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ اس قسم کا ایک کلچر ڈیولپ کرنے کے لیے جا رہے ہیں جو ایک بڑی ایفرٹ ہے, اور آپ جیسے لوگ جو ہمیں بلا لیتے ہیں, ڈسکس کر لیتے ہیں, انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں یہ بزنس گروتھ سمٹ ایک بڑی چیز بن کے سامنے آئے گا. اچھا, ایک اور یہ چیز کہ B2B یا B2C کو کی اگر ہم بات کریں, جو کہ بزنس ٹو بزنس یا B2C کی اگر ہم بات کریں, تو ان کو بزنس گروتھ سمٹ سے کتنا بینیفٹ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں B2B تو میں نے آپ کو بتا دیا, ٹھیک ہے, کہ B2B مینس کہ بزنس ٹو بزنس جو اس کی بینیفٹس ہو سکتے ہیں. ایک نیو اسٹارٹ اپ ہے, ٹھیک ہے, ایک بزنس مین آ کے بیٹھا ہوا ہے, وہ دیکھتا ہے اسٹارٹ اپ کے پاس جو آئیڈیا ہے وہ واقعی میں ایک اچھا آئیڈیا ہے اور اس کے اوپر انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے, تو دونوں کی آپس میں کولیبریشن ہوگی, ٹھیک ہے. B2C کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم ان آئیڈیاز میں فار ایگزامپل اگر پروڈکٹ اینڈ سروسز کو آپ لوگ مارکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, جو ہم انٹرویوز کریں گے, جو ہم پوڈ کاسٹ کریں گے, ٹھیک ہے, جو ہم ڈیورنگ بزنس گروتھ سمٹ ان کو ہائی لائٹ کریں گے اپنے سوشل پلیٹ فارمس یا الیکٹرانک میڈیا پہ ہائی لائٹ کریں گے, ڈیفینیٹلی ایک برانڈ بلڈ ہو رہا ہوگا. تو انڈیویجولی جب آپ کا برانڈ بلڈ ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کو B2C ایک بڑا فائدہ دے جاتا ہے, آپ کو جو لوکل کسٹمر ہے, ٹھیک ہے, جو آڈینس ہے وہ آپ کے ساتھ انٹریکٹ کر جاتی ہے. تو یہ دونوں فائدے ایک ہی پلیٹ فارم میں آپ کو مل سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. کوئی لاسٹلی کوئی ایک پیغام یا کوئی امپورٹنٹ چیز جو آپ شیئر کرنا چاہیں؟ اچھا, میں ہمیشہ کہتا آیا ہوں, جیسے میں نے ابھی بھی ڈسکس کی ہے, کہ ایگزیکیوشن ایک ایسا فیز ہے جس کے اوپر آپ کو بارہا سوچنا چاہیے, ٹھیک ہے. آپ ہسٹری اٹھا لیں, پاکستان میں, پاکستان سے باہر انٹرنیشنل لیول کے اوپر جتنے جو ان سے ہیں بڑے بزنس مین بیٹھے ہوئے ہیں, جو بزنس ٹائکونس بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی لائف کو دیکھیں وہ فیلئر سے بھری پڑی ہے. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم لوگ ایک تو کاپی پیسٹ کی طرف چلے جاتے ہیں, پھر فیل ہو جاتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں. تو آپ لوگوں کے لیے یا ینگ جنریشن کے لیے یا جو میرے جیسے لوگ ہیں جو نیو بزنسز کرتے آ رہے ہیں, جس ٹائم پہ آپ گرتے ہیں اس کے بعد جو کھڑے ہوتے ہیں نا, ٹھیک ہے, آپ کی سپیڈ بہت تیز ہوتی ہے. سلو چلیں, ٹھیک ہے, سیکھتے جائیں, ٹھیک ہے, جتنا آپ سلو چلیں گے, چیزوں کو آبزرو کر کے چلیں گے, سیکھتے ہوئے چلیں گے, ٹھیک ہے, آپ بہت دور تک جائیں گے. آپ فار ایگزامپل اگر آپ نے کسی پوائنٹ تک پہنچنا ہے تو اس کے لیے بھاگنا ضروری نہیں ہے, آپ سلو چل کے بھی وہاں تک پہنچ سکتے ہیں. جتنا سلو چلیں گے آپ دور تک جائیں گے. تو فیلئر سے نہیں گھبرانا, ایکسپیریمنٹس کرتے رہیں, جتنا گریں گے اتنا سیکھیں گے, جتنا فیل ہوں گے اتنا سیکھیں گے, اور آپ پالش ہو کے سامنے آئیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ وقاص خان فار بینگ ود اس ٹوڈے.